جی بتا ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ واز اٹ لو ایٹ فرسٹ سائٹ یا پھر دوستی سے محبت کا سفر ہوا؟ اور سچا جواب چاہیے. میرے خیال میں سفر تو دوستی سے محبت کا تھا. وہ ایک اور بات ہے کہ کچھ مینشن کر رہے تھے. ہاں میں نے دراصل ان کو ایک ایونٹ کے اوپر دیکھا تھا. اچھا. اینڈ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے. بس میں نے ان کو دیکھا اور میں نے اپنی دوستوں سے کہا کہ یار کافی گڈ لکنگ خاتون ہے, کافی کیوٹ خاتون ہے. اور پھر اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے کسی اور حوالے سے میرے کسی کام پہ نکتہ چینی کرنے کے لیے, اس میں کرٹیک کرنے کے لیے, اور مجھے ایک مطلب کہ اگر آپ کو پہلا ہی کسی کا پیغام آیا اور وہ کرٹیک ہو تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے. انہوں نے میسج بھیجا جس میں آپ پہ کچھ مجھ پہ تنقید کی ہوئی تھی, فیڈ بیک تھی. انہوں نے ڈائریکٹ آپ کو بھیج دیا, مطلب کہ ڈائریکٹ تنقیدی میسج ایسے, بیکاز میں اپنے پیج پہ پوسٹ کرتا اگر رہتا ہوں تو ان کی بھی نیوز فیڈ پہ آیا ہوگا, ہو سکتا ہے فالو کر رہی ہوں پیج, کسی نے شیئر کیا ہو. تو وہ 14 اگست کے حوالے سے کوئی چیز تھی. اب ٹیکنیکلی 14 اگست تو ہر ایک کا ہے, ہر پاکستان کا اس پہ نظریہ ہے, تو ان کا بھی اپنا ہوگا کہ کیسے بنانی چاہیے کیسے نہیں بنانی چاہیے. تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی مجھے پیغام لکھ دیا. میں نے کہا یار یہ اچھا ہے نا, سلام نہ دعا, ہم نے ان سے لیکچر لے لیا. چلو بالکل مجھے اس وقت آئیڈیا, تھمبنیل میں مجھے آئیڈیا نہیں ہوا. پھر 3-4 مہینے بعد کوئی دوبارہ کسی چیز پہ کوئی فیڈ بیک آیا, تو اس وقت جب ہاں کچھ ایسا ہوا, دوبارہ فیڈ بیک آیا تو بات گزری. تو اس وقت جب سلام دعا بات ہوئی تو انہوں نے ذکر کیا کہ آپ شاید وہاں پہ ایک ایونٹ پہ تھے, میں نے آپ کو دیکھا تھا. تو پھر میں نے غور کیا, میں نے کہا ایک سیکنڈ, اس ایونٹ کے اوپر تو میں نے کسی کو دیکھا تھا. تو پھر میں نے کہا اچھا سے وہی ہیں. خیر بٹ موسٹلی فار موسٹ پارٹ ہماری ہاں وی اگین دین فزلڈ آؤٹ اینڈ دین وی میٹ تھرو فرینڈز, سو اٹ واز لائک آپ لوگ بہت بورنگ ورژن بتا رہے ہیں. نہیں, یہ اسٹوری میں سچا ورژن بتا رہا ہوں. یہ اسٹوری اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں ایک فاصلے سے, اور پھر کسی نہ کسی بہانے وہ انسان خود آپ سے رابطہ کر لے. اور وہ رابطہ بھی ان کی طرف سے جو ہوا تھا وہ کوئی رومانٹک نیچر کا نہیں تھا, بٹ یہ نا کہ آپ کو کوئی بیچ میں ڈھونڈنا نہیں پڑا ذریعہ, اور ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا. تو اللہ لے کر آ رہا تھا آپ لوگوں کو بار بار. اب چونکہ ہم ایک رشتے کے اندر بندھے ہوئے 3 سال سے, تو ہم تو یہی تصور کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ میاں نے ملایا ہے, اس میں کوئی خیر تھی ہماری. تو میں بالکل ایگری کروں گا آپ سے. انہوں نے خود کیا, پھر دوبارہ بھی پھر ہوا, بٹ اس کے بعد پھر فار سم لاٹ آف ٹائم ہمارا بیچ میں کوئی رابطہ گفتگو نہیں تھی. تو اٹ واز ان اسٹیجز کہ, اور وہ ہوتا ہے نا کہ آپ زندگی میں جب بیک ٹو بیک ہر کچھ عرصے بعد آپ کی زندگی میں کوئی بندہ آتا ہے, کوئی گفتگو ہوتی ہے, اینڈ اٹ کیپس آن ریپیٹنگ, پھر وہ دوستی بن جاتی ہے. تو اینڈ دین آئی تھنک ود ٹائم وی جسٹ اسٹارٹڈ میوچولی لائکنگ ایچ ادر, started enjoying each other's company. یہ ایکچولی سچی ہی ہے. کس نے پہلے انیشیٹو لیا بتانے کا کہ یس آئی ایم انٹرسٹڈ ان دیٹ وے, ناٹ اب میں فرینڈشپ کے لیول کو لائن کو کراس کر چکا ہوں. آئی تھنک وی ہیڈ میوچولی ڈیسائیڈڈ کہ جو ہے اگر نہیں بھی بات بنی ہماری تو ہم دوست رہیں گے. بٹ آئی تھنک اٹ wasn't this کہ was it I think maybe دیکھیں یہ تو آئیڈیا ہو جاتا ہے نا, اگر آپ کسی سے 1 گھنٹہ فون پہ بات کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی آپ سے فون پہ 1 گھنٹہ بات کر رہا ہے نا, تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا کیوں 1 گھنٹہ بات کر رہا ہے مجھ سے. اور وہ آف کورس باتوں کی نوعیت بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ, بٹ پھر بھی بولا, پر مجھے لگتا ہے I think میری محبت کی شدت شروع میں تو میری زیادہ تھی, میں یہ مان لوں گی. And would you agree with that? ہاں ہاں, I think she was more expressive. I was more caring and more expressive towards him. He was, I think, much more cautious. Okay. Cautious with his affections. Okay. تو I would say, but I think اب تھوڑا ریورس ہو گیا ہے. Okay. اب I would say کہ شادی سے کے بعد he is much more caring, and maybe شاید میں اس کے حوالے سے شاید I don't know کم ہو گئی ہوں یا ویسا ہی ہے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ان دا پریزنٹ ٹوڈے, آج کی تاریخ میں جب تک آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دے رہی ہیں, آئی ایم ہیپی. تو I think کہ اب he's much more expressive maybe. پرپوز کیسے کیا تھا آپ نے؟ پرپوز کیسے کیا تھا یار, یہ لٹرلی انہوں نے جو بات کی نا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دیکھیں دوستی ہے ٹھیک ہے, ناؤ وی لائک ایچ ادر اینڈ وی آر ان اے ریلیشن شپ, اور اگر خدا نخواستہ یہ بات نہیں بنی تو ہم ایک دوسرے کے خلاف سے ہولڈ نہیں کریں گے, اور وہ حالات ہی ہوں گے. اور ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد آپ کی فیملی کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ بھائی آپ اسے آفیشیل کر رہے کہ نہیں کر رہے. ان سے ان کی والدہ اصرار کرتی تھی, مجھ سے میری والدہ پوچھتی تھی کہ کیا معاملہ ہے. اور پھر آئی ایونچولی تھاٹ ٹو مائی سیلف کہ آئی ڈونٹ سی اے ریزن ناٹ ٹو کمٹ اف آئی بی کمپلیٹلی آنیسٹ, اینڈ ایوری تھنگ از پرفیکٹ. سو فار دیٹ پرپز کا کہتے ہیں ہم چونکہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے کی توقعات ہیں, تو ہم نے کہا کہ ہم جب ویسے ہی ساتھ ہیں اور ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو might as well formalize it. I don't think کہ in terms of getting engaged or in terms of proposing to each other. He didn't go down on بڑا one knee. gesture نہیں ہوا تھا, کوئی سرپرائز ڈیزرٹ میں رہیں یا کچھ ٹپیکل وہ بھی چیز نہیں. کیونکہ میں نے ان سے کہا بھی تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے
I don't know whether I should say this or not, but you were of the opinion कि हमारे ये नहीं है, this is not our tradition. कि नहीं, हाँ वो बात इतनी सी है ना कि देखें हमारे यहाँ घरों के बीच में बात होती है. He was kind of, is that okay to say? नहीं, I didn't say घरों के बीच में बात होती है, but the point is that देखें, I had told my family I want to get married to her. She had told her family she wants to get married to her. But हमारे यहाँ फिर भी इतना रख रखाव है that you don't present that arguments to your parents by saying कि हाँ भाई फैसला मैंने कर लिया, बाकी आप लोग देख लें. Okay. You would still like your parents to go in that conventional manner, meet their parents in that conventional manner, and have each other's blessings, because I'm not living separately from my rest of my family after marriage, and I would want to have a continued nice happy relationship. इनकी वालदा से बने या ना बने, इनकी बहनों से बने ना बने, या मेरी बहन से बने ना बने, या मेरी वालदा से बने ना बने, मेरी हर वक्त इनकी फैमिली से बननी चाहिए और इनकी हर वक्त मेरी फैमिली से बननी चाहिए. मैं being a son or a brother can take certain leverage and she can take the same leverage because that is her actual family. But in terms of in-laws, there has to be a relationship of respect, continuous relationship of respect. तो ये हमने ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि कभी अगर मैं इनसे नाराज़ हूँ तो वो मैंने ससुराल को नहीं दिखानी, चाह के जतानी नहीं है ना, ये का काम करती हैं, तो हम अपने मामला अपने तक रखते हैं. That's nice. हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी बात वहाँ तक गई भी नहीं है कि सारे घर वालों को पता चल रहा है कि ओ गॉड इनके दरमियान क्या फिर तो बात निकल गई ना, फिर अगर बात निकल गई तो फिर निकल गई, फिर तो बात पब्लिक हो गई. ऐसी लड़ाइयाँ नहीं हुई कि फिर तो वो हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद इंक्वायर करेंगे, हाँ भाई क्या हो रहा है. अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं. इतना आपको होना चाहिए एज एडल्ट्स कि भाई आप इतनी सकत रखें, जब आप इतना बड़ा रिश्ता या कमिटमेंट ले रहे हैं कि आप इसके सारे मसाइल भी अपने आपस में हल कर सकें. फर्स्ट इंप्रेशन क्या याद है आपको इनका? फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ पे वो जो भी ज़हन में याद आ रहा है. आई थिंक इवेंचुअली हो सकती है या इनिशियली जब सुनती थी इनके बारे में पढ़ा हुआ होता होगा या कहीं जैसे वो फील में आ रहे हैं. I think जो हर एक का होता है that he is so full of himself. नहीं. That's, I think that's you being hard on yourself. I don't think it was that at all. I think he came across, जो मैं अभी भी इनको कहती हूँ कि एक वर्ड है कि very earnest. He seems very genuine. कि जो भी बात है वो कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, क्योंकि देखिए हम जिस शोबे में काम करते हैं उसमें आपको भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमें ज़रा लोगों के सामने एक इम्प्रेशन रखना पड़ता है. ठीक है, बेशक वो हम सोशल मीडिया के थ्रू रखें, वो हम अपने इंटरव्यूज़ के थ्रू रखें, और बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें पता होता है कि हमें कैमरा के आगे नहीं कहनी, क्योंकि हर इंसान के घर में या कुछ भी होते हैं, मसले मसाइल भी होते हैं, लेकिन उनको यू समटाइम्स सी दैट देयर इज़ अ स्लाइड. इट्स ओके टू कि आपने कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स ढक के रखनी है, बट आपको कभी कभार पर्सनैलिटी शिफ्ट भी नज़र आता है. यू सी पीपल एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस दैट मे बी दे डोंट बिलीव इन और हाँ कंप्लीटली फॉलो थ्रू नहीं करते. तो इनकी जो मुझे बात लगती थी कि जो मतलब व्हाट ही इज सेइंग ही मींस. एंड हमारा ये भी बड़ा होता है ना कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू लुक हैप्पी देन एक्चुअली फील हैप्पी. तो आई हैव बीन प्राइवेट इन दैट सेंस एज अ पर्सन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. तो मैंने हमेशा ये रखा कि जो हम टाइम साथ स्पेंड कर रहे हैं उसके अंदर एक सिंसियरिटी होनी चाहिए, उसमें दोनों को पता होना चाहिए वेयर वी स्टैंड, एज अपोज टू अस लुकिंग हैप्पी इन पिक्चर्स एंड हैविंग अ बिग क्या कहते हैं जी कैमरा रोल भरा हुआ है और इंस्टाग्राम पे रोज़ आपके अपडेट्स आ रहे हैं एंड पीपल आर हैप्पी अबाउट यू बट यू आर नॉट हैप्पी विथ ईच अदर. मुझे तो एक बहुत अजीब सी इमोशनल परवर्जन लगती है वो, एंड आई थिंक पीपल हु पुट देमसेल्व्स थ्रू दैट कि फिर वो पब्लिक प्रेशर के अंदर ही अपने रिलेशनशिप को साथ चल रहे हैं, they are being very unfair to themselves as well. उनकी अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है. As long as you're happy and putting pictures तो सही है. सही बात है. बट ये एक प्रेशर तो है सोशल मीडिया पे, आप लोगों को फील होता है, आपको होता है कि मैं बता रही थी ना आपको कि हमारे मुझे तो 2-3 दफ़ा लोगों ने आके पूछा भी है, क्योंकि मेरी कभी कभार नहीं लगती हैं तस्वीरें, क्योंकि जिब्रान तस्वीरें ही नहीं खिंचाते हैं. मुझे रैंडमली लोग कोर्ट में पूछ लेते हैं, अरे सुना है कि अल्लाह खैर करे मामला खत्म हो गया, जस्ट बिकॉज आप लोग पिक्चर्स नहीं लगाते, अपडेट्स नहीं लगाते. अब मैं उनको क्या बताऊं अपने दिल का हाल कि मेरे शौहर खिंचवाते ही नहीं है, अब मैं क्या करूं. आई मीन लाइक